اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے خطرناک گناہ جو ان چیزوں میں ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، مگر آج کل کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزے تو رکھتا ہے مگر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، قرآن پڑھتا ہے مگر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، حج کو جاتا ہے مگر جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، اور عوام اور خواص جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر قسم کے درباروں میں، دینداروں میں اور دنیا داروں میں جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، مگر میرے پروردگار نے شروع سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بتا دی کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب ملتا ہے، یہ لوگ جو کافر کہلائے جاتے ہیں، یہ لوگ جو منافق کہلائے جاتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دینے والے شمار کیے جاتے ہیں، ان سب کا سب سے بڑا گناہ ہے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا اتنا عظیم جرم ہے، اگر جھوٹ بولنا آدمی چھوڑ دے تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کر سکے۔ سارے گناہوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ قتل کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، زنا کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، شراب خوری کے لیے بنیاد جھوٹ ہے، کفر کے لیے بنیاد جھوٹ ہے۔ جھوٹ تمام معاصی کا بنیاد ہے۔ تو میں نے اس لیے اس پر وضاحت کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، زبان سے صرف کلمے کا اقرار کرنا مگر دل سے ایمان کا نہ ہونا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کتنا بڑا جرم ہے، مومنوں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، خود کو دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، دل کے اندر منافقت کا مرض ہونا کتنا بڑا جرم ہے، مگر عذاب علیم ان سارے گناہوں میں، ان چیزوں پر اتنا دار و مدار عذاب علیم کا نہیں جتنا بما کانوا یکذبون، جھوٹ پر دار و مدار ہے عذاب علیم کا۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان جھوٹوں کو، ان منافقوں کو، ان دل کی بیماروں کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان دل کی بیماروں سے کہا جائے، جب ان دھوکہ دینے والوں کو کہا جائے، جب ان جھوٹوں کو کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت کرو، یعنی یہ جھوٹ بولنا زمین کے اندر فساد ہے۔ جھوٹ بولنا جو کہ خداع اور دھوکے اور منافقت کی بنیاد ہے، یہ زمین کے اندر فساد ہے، اور زمین کے اندر فساد پر قتل تک جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد مت کرو، قالوا، تو یہ لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس منافقت کو اصلاح سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوڑ آ جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ نہیں جی، فساد اللہ نہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں سب سدھر جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ باخبر رہو، انہم، یقیناً یہ لوگ ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ جھوٹ بول کر جو اصلاح کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بول کر جو اپنی منافقت کو چھپانا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،
इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, सारी दुनिया के अंदर फसाद की जड़ ये लोग हैं। अब बताओ झूठ कितना बड़ा गुनाह है, झूठ कितना खतरनाक है, झूठ कितना अजीम फसाद है, झूठ कितना कुरान से मुतसादिम है। झूठ और ईमान ये इकट्ठा नहीं हो सकती, झूठ और इस्लाम इकट्ठा नहीं हो सकते, झूठ और अल्लाह को राजी करना नामुमकिन है। ये दो चीजें जब तक तुम अल्लाह को राजी करोगे तो झूठ को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम मुसलमान रहो और तुम जन्नत कमा लो। तो मेरे परवरदिगार ने इस झूठ की बुनियाद पर फरमाया, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, खबरदार यही लोग पक्के फसादी हैं, फसाद की जड़ यही लोग हैं। वलाकिन ला यशऊरून, मगर समझते नहीं, जानते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इनको इतना शऊर भी नहीं कि ये झूठ और फसाद को समझ सके। ये समझ रहे हैं कि ये तो हम इस्लाह कर रहे हैं, ये तो भाई हम सियासत कर रहे हैं, ये तो भाई हम जोड़ पैदा करना चाहते हैं, भाई हम तो खैरखाही करते हैं, हम कहते हैं कि फितना ना हो। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग जानते नहीं, ये फसाद करने को नहीं समझ रहे, ये फसाद को फसाद नहीं समझते। तो दर्स का खुलासा ये हुआ कि मुनाफिकत, अल्लाह को धोखा देना, ईमान का ना होना, वमा हुम बिमुमिनीन, खुद को धोखा देना, दिल में मरज और इनकी मरज की बढ़ोतरी, ये सारी चीजें अज़ाब अलीम के लिए सबब इन सारी चीजों में सिर्फ झूठ बन रहा है। यानी मुनाफिकत के अंदर भी बुनियादी उन्सर ये झूठ का है, ईमान के ना होने के अंदर बुनियादी उन्सर झूठ का है, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश में बुनियादी उन्सर झूठ का है, खुद को धोखा देना, मोमिनों को धोखा देने में बुनियादी उन्सर झूठ का है, अज़ाब अलीम के अंदर बुनियादी